نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام اہلیان اسلام کو، تمام اہل ایمان کو، تمام مسلمانوں کو عید میلاد النبی کی مبارکباد، کیونکہ آج عید میلاد النبی کا یوم ہے۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسی دن ہی آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور آپ کی آمد سے ہی ظلمت کے جو اندھیرے تھے وہ ختم ہو گئے۔ اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ظلمت کے جو اندھیرے تھے وہ روشنی میں بدل گئے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے، جیسے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیوں نہ ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے کیوں نہ خوشیاں منائیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہی ہمیں یہ سب کچھ ملا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا، مبعوث کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو بھی پیدا نہ کرتا۔ تو اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی وجہ سے ہمیں تمام نعمتیں میسر آئیں، ہمیں یہ قرآن ملا، رمضان ملا، ہمیں یہ زندگی ملی، ہمیں دنیا کی تمام نعمتیں ملیں۔ تو کیوں نہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کریں، بلکہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ میری نعمتوں کا تذکرہ کرو، میری نعمتوں کا چرچا کرو۔ سب سے جتنے بھی اللہ کی بنائی ہوئی نعمتیں ہیں، تو ان سب نعمتوں میں سے جو عظیم نعمت ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہی ہے، کیونکہ آپ اس دنیا میں تشریف نہ لاتے، اللہ نے آپ کو مبعوث کرنا نہ مقصد ہوتا تو کائنات کی کوئی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ پیدا نہ فرماتا۔ تو اس لیے چونکہ آج میلاد النبی کا یوم ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کی سنتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو سنواریں، تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور ہماری آخرت بھی